اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے۔ تعریف کا حقدار ہے وہ خدائے رب العزت جس نے ہمیں پاکیزہ رزق عطا کیا، وجود عطا کیا، عزت بخشی، ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ اربوں کھربوں درود و سلام ہو، ہر سانس کے ساتھ درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ شمس الدحا بدر الدجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر، آپ کے عاشقوں پر، کہ بے شک ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو سمجھائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک جسے شعبان المعظم کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا کہ دو بابرکت مہینوں کے درمیان یہ آ گیا، ایک طرف رجب کا مہینہ ہے اور ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ۔ ناظرین رحمت ہے کہ اس نے بعض دنوں کو دنوں پر فضیلت عطا کی، بعض راتوں کو راتوں پر فضیلت عطا کی، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح سے یہ 3 مہینے ہیں بابرکت اور فضیلت والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ گویا رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، شعبان سیرابی کا مہینہ ہے اور رمضان گندم کاٹنے کا موسم ہے۔ کہ جس طرح سے رمضان مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ اس ماہ مبارک کے نام سے ظاہر ہے کہ تشب سے ہے، شعبہ کے درخت جیسے پھیل جاتے ہیں، بہار کا موسم آتا ہے تو شاخیں اور کونپلیں نکل آتی ہیں، بعین ہی مومن کی نیکیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ آپ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک اسے خیر کثیر بنا کر اس کی برکات مومن بندے کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے وہ خوبصورت آیت مبارکہ اتاری کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گویا یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا جائے۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو رمضان کا ابتدائیہ ہے کہ مومن بندے پاک صاف ہو جائیں تاکہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو رمضان کی فضیلتیں ان پر نور کی طرح برسنے لگ جائیں اور مومن پاک اور صاف ہو جائیں۔ اسی ماہ مبارک میں شب برات ہے جس پر پھر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، مگر اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھیں، نیکی کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ جو جیسے حلوہ بنانے کا ایک وہ چل رہا ہے سلسلہ، تو میں اس میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کوئی دن ہوتے ہیں، کوئی راتیں ہوتی ہیں، مغرب کے بعد سے یہ رات فضیلت والی شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہوتے ہی۔ تو اگر آج شام کو آپ یہ حلوے بنائیں اور ایک دوسرے کو بھیجیں، تو مجھے اپنے پنجاب کی ایک روایت بڑی اچھی لگتی تھی کہ وہ میٹھا بھیجا جاتا تھا اور ساتھ رشتہ داروں کو کہا جاتا تھا کہ ہم سے راضی رہیے گا، غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ تو اس روایت کو وہ ایک خوبصورت ایک سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر تحفے بھیجیں، ہدیے بھیجیں، میٹھا بھیجیں، تو ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ دلوں کو پاک کر لو۔ آج کی رات اہم رات ہے، اس رات میں ہم اللہ کے حضور جائیں، معافی مانگیں تو ہمارے دل پاک اور صاف ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ حلوے آج بانٹنے چاہیے؟ جی آج بانٹنے چاہیے، مغرب کے بعد، مغرب کے بعد سے بانٹنے چاہیے۔ جی جی، کیونکہ کچھ گھروں سے کل بھی آتے ہیں، جیسے جو کل آئے گا۔ جی وہی میں نے کہا کہ کچھ دن فضیلت والے ہیں، کچھ راتیں فضیلت والی ہیں۔ تو یہ رات چونکہ غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو رہی ہے، اچھا تو یہ بیسٹ موقع ہے کہ اس رات میں بھیجا جائے، مغرب کے وقت آپ بنا کر بھیجیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔